بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہا ہے ساڑھے یہ بھی قبل طوفان، طوفان سے پہلے، پھر طوفان کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں دو روایات ہیں شیعہ سنی کے اندر، جو اہل سنت کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہیں، کہ تقریباً 1500 سال، یہ بعض نے لکھا 2500 سال جناب نوح کی زندگی تھی۔ تو ابھی تو امام زمانہ کی حضرت نوح جتنی بھی زندگی نہیں ہوئی، اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں تو ایک لمبی زندگی پہ اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ کوئی بھی قرآن کا ماننے والا ہو اور یہ بھی مانتا ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے کیا امام کو لمبی زندگی نہیں دے سکتا؟ تو لمبی زندگی جو ہے اس کے اوپر سوال کرنا، اعتراض اٹھانا کسی بھی طرح سے مناسب موضوع نہیں۔ اس کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے۔ جلیلی سے اشارے کر رہا ہوں کہ مر علی قریۃ خاویۃ علی عروشہا، کہ جہاں پہ ساری بستی مر چکی تھی، ایک نبی کا گزر ہوا وہاں سے اور انہوں نے سوال کیا۔ اب روایت کے مطابق، مجھے اس وقت قرآن کریم کا ذہن میں نہیں آیا، اللہ نے وہاں پہ نام حضرت عزیر کا نہیں لیا، حضرت عزیر کا واقعہ ہے، نبی عزیر علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ پروردگارہ ان سب کو تو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، اطمینان لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوں۔ اب سورہ بقرہ کے اندر واقعہ پورا موجود ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کرنا ہے اگر مجمع میرا ساتھ دے رہا ہے۔ تو آج گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بالکل ہی اس کی حالت عجیب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اپنے گدھے سے اتر کے گدھے کو باندھ دیجئے، کھانا رکھ دیجئے اور یہاں سو جائیے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اماتہ اللہ، توجہ، 100 سال کے لیے، توجہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں رجعت نہیں ہوگی، مرے ہوئے واپس نہیں آئیں گے، اس آیت کا کیا کیجئے گا؟ اللہ نے دنیا ہی میں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا، تو دنیا میں واپس آ سکتے ہیں۔ اماتہ اللہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے اماتہ اللہ، اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کیا، پھر پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو جناب عزیر نے کہا کہ لبثت یوم، ایک دن سویا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بعض یوم، دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جواب دیا، قرآن میں آیت موجود ہے، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال سوتے رہے۔ 100 سال اللہ نے آپ کو موت دی رکھی۔ تو کہا کہ انظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھیے، وانظر الی طعامک، اپنے پہلے کھانے کو دیکھیے کہ ختم، کیڑے کھا کے ختم ہو گیا کھانا۔ وانظر الی، اور گدھے کو دیکھیے کیف یتسنى، آپ نے کہا تھا زندہ کیسے کرتا ہوں، میں بھی زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ہڈیاں کیلشیم کی ہوتی ہیں، ہڈیاں تک گل گئی تھی، ایک مرتبہ ہڈیاں بننے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، کھال بننے لگی، اور ایک مرتبہ گدھا گدھا بن کے واپس آ گیا۔ وانظر الی، اللہ فرما رہا نا کہ اپنے گدھے کو دیکھیے۔ تو اب پتہ چلا اگر کوئی گدھا کسی نبی کے پاس 100 سال بھی سوتا رہے تو پھر بھی گدھا ہی رہتا ہے۔ تو جانے گرامی 100 برس بعد بھی وہاں پہ جب ایک نبی کے پاس سویا ہوا گدھا اٹھا تو گدھا ہی اٹھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دکھایا کہ دیکھیے میں ایسے مردوں کو زندہ کروں گا۔ اور جب وہ گھر گئے، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، جڑواں بھائی تھے عزیر اور عزیرہ، 5ویں امام سے سوال کیا گیا تھا، یہودیوں نے سوال کیا تھا، عیسائیوں نے سوال کیا تھا، بتائیے وہ کون سے دو جڑواں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن مرے، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ تو سارے پریشان ہو گئے، یہ کون ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن مرے، تو بھی 100 سال بڑا کیسے ہو سکتا ہے جب دونوں ٹوئنس سے؟ تو کہا کہ وہ عزیر اور عزیرہ، نبی عزیر اور ان کا بھائی عزیرہ ایک ہی دن پیدا ہوئے، ٹوئنس سے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن کیونکہ اللہ نے حضرت 100 سال سلا دیا تو بھائی ایج کر گئے اور بھائی ایک رک گیا۔ پتہ چلا جب دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، اللہ ان میں سے ایک کو چاہے تو جوان رکھے، دوسرے کو بوڑھا کر دے۔ وہ اللہ جو ایک بھائی کو جوان رکھ سکتا ہے دوسرے کو بوڑھا کر دیتا ہے، وہ کیوں نہیں کسی کو 100 سال یا 1000 سال تک جوان رکھ سکتا؟ اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں تو جیسے جناب عزیر گھر پہنچے، جا کے دستک دی، بھائی جڑواں بھائی باہر آئے، عزیرہ کہ کتنی شباہت ہے تمہیں میرے بھائی عزیر سے۔ تو حضرت عزیر نے کہا شباہت نہیں ہے، میں ہی عزیر ہوں۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا، تم جوان کیسے رہ گئے؟ کہا بے شک اللہ کی قدرت ایسی ہے جسے چاہے جوان رکھے، جسے چاہے بوڑھا کر دے۔ اذان گرامی، اب جناب 49 برس کے جب سوئے بھائی، 149 برس کے ہو گئے، 149 ہو گئے، اور وہ 49 برس ہی کے رہے۔ اذان گرامی، ہمارے ہاں روایات میں جب 12ویں امام آئیں گے تو 35 برس کے جوان نظر آئیں گے۔
گا یہ 1000 سال کے بوڑھے ہیں. توجہ بھائی، اگر اس گھرانے کے اندر کوئی علی داڑھی سفید بھی ہو جائے پھر بھی شیر ہی ہیں. تو عزیزان گرامی، روایات کے الفاظ ہیں کہ بعد میں آپ جب تشریف لائیں گے نا تو جوان نظر آئیں گے، کہ آپ کی داڑھی بھی سیاہ ہوگی اور قد کاٹ، آپ کا چہرہ، جسم کی بناوٹ. تو اس پہ بہت زیادہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے والے سارے بوڑھے تمہیں نظر آ رہے ہیں اور تمہارے والے سارے جوان نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو اب یہ بار امام صاحب سے متعلق بہت زیادہ روایت ہے کہ آپ 35-40 برس کے جوان معلوم ہوں گے اور آئیں گے تو اس وقت آپ جوانی کے اندر ہو. تو عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی قرآن کریم، آج دیکھیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں، قرآن آج تک جوان ہے. میں اس بات کو نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی، کتابیں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. میں صرف اوراق کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صفحے بوسیدہ ہو جائیں. کوئی کتاب پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ پرانے زمانے کی کتاب ہے. اردو 500-600 سال پرانی زیادہ پرانی زبان نہیں، ہزاروں سال پرانی. عربی کی طرح نہیں ہے کہ کئی ہزار سال پرانی زبان ہو. اردو 500-600 سال پرانی زبان ہے. لیکن آج بھی آپ کتابیں پڑھیں گے، کہیں گے نہیں یہ کلام کسی پرانے شاعر کا ہے، یہ جدید شاعر کا نہیں ہے. زبان بتا رہی ہے. 150 سال پہلے غالب گزرے، ان کی شاعری اور ہے. اقبال 100 سال یعنی یہ 100-150 سال میں اتنا فرق آ رہا ہے. آج کے شاعر کا کلام اور ہے. اردو کا پہلا ناول پڑھ لیجئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ڈپٹی نذیر احمد کا توبۃ النصوح پہلا ناول پڑھیے گا، اس کی زبان اور ہے. جدید لٹریچر یعنی زبان، یعنی آپ کسی بھی کتاب کی بھی دیکھیں گے نا تو اس کی ایک ایج ہے، اس کی ایک عمر ہے، اور ہر کتاب کی عمر بدلتی رہتی ہے. بھئی یہ اس کی یہ پرانی ہو گئی ہے. اب اس زمانے کے پرانے کسی نے میڈیکل کتاب لکھی تھی، بھئی یہ اتنی پرانی کتاب کون، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. قرآن آج بھی زندہ ہے. عربی کے اندر بھی کہا جاتا ہے یہ باستانی زبان ہے، یہ قدیم جاہلیت کی زبان ہے، یہ اسلام سے پہلے کی کتاب ہے. ادب کے اندر شاعری کے کلام پڑھے جاتے ہیں، شاعر کا کلام سنایا جاتا ہے. یہ پرانے شاعر کا کلام ہے، اس نے ایسے لکھا. لیکن آج کہیں عرب میں کوئی بھی ہو، اگر مثال دے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، اگر مثال دینا چاہتا ہے نا کہ ادب، عربی ادب میں ایسے استعمال ہوتا ہے یہ جملہ، تو قرآن کی مثال دی جاتی ہے. یعنی شاعری بھی پرانی ہو گئی، کلام بھی پرانے ہو گئے. نہیں ہوا تو قرآن پرانا نہیں ہوا. بھئی لوگ پہنچ گئے تو ان پہ سلام ہو. آج تک قرآن جدید ہے، قرآن زندہ ہے. قرآن کوئی نہیں پڑھنے کے بعد کہہ سکتا یہ زبان، اللہ کے کلام کو کوئی قدیم نہیں کہہ سکتا، تو حجت خدا کو کوئی امام کسی بھی دور میں آ جائیں تو خدا کی قسم ہر آدمی کہے گا یہ اسی زمانے کے عین مطابق بات کر رہے. میں ایک جلدی سے مولا کائنات کا ایک حدیث اور کلام پیش کر دوں تاکہ اس سے بات روشن ہو جائے جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لو جعلت للوسادہ، اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا اور مجھ سے کہا جاتا توریت والوں کو فیصلہ دیجئے تو میں توریت سے دیتا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کرتا، انجیل والوں کا انجیل سے، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے فیصلہ کرتا، اور جو کوئی کتاب نہیں مانتے ان کا عقل سے ایسا فیصلہ کرتا کہ ہر آدمی کہتا جو فیصلہ کیا صحیح، عقل کے عین مطابق ہے. کہ میں ہر آدمی کو اس کی فہم و فراست کے حساب سے فیصلہ دیتا. عزیزان گرامی، یعنی مولا فرما یہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کا فیصلہ پرانا ہو جائے گا، علی کا فیصلہ پرانا نہیں ہوگا. جب علی کا فیصلہ پرانا نہیں ہوگا تو مہدی کیسے پرانے ہو جائیں گے؟ جو میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی تک تو میں نے چلے آپ کے سامنے قرآن سے دلیلیں دی ہیں، عقل سے دلیلیں دی ہیں. اب میں ایک سائنس سے بھی دلیل دینا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں. تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنے عرصے زندہ رہ جائے. ابھی یہاں تک 20ویں صدی یعنی عیسوی میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے سادھو کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ جب سے ہم ہیں اسے بوڑھا ہی دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پوچھا کہ آپ کتنے برس کے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا میں 500 برس کا ہوں. تو باقاعدہ اس زمانے میں اتنا ایڈوانس نہیں تھا، ڈی این اے وغیرہ کرنا تو آسان نہیں تھا. تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، کہا کہ اس کی ہڈی کا سائز اور اس کے جو جسم کے ہم نے جتنے بھی خلیے لیے ہیں یہ ہے تو کئی سو سال کا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 500 سال ہی کا ہے. ہندو سادھو 500 سال کا ہو جائے تو مسلمان مان لے، اور حجت خدا 1100 سال کا ہو جائے تو انہیں موت پڑنے لگ جائے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. حجت خدا کا کیوں؟ کیونکہ اہل بیت سے ہیں. بغض علی کئی چیزیں منوانے سے انسان کو روک دیتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب کیا ہے کہ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے کسی اور کے ہوتے نا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا،
تو فوراً مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا. جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کسی صحابی کے باپ ہوتے تو ہر آدمی قصیدے پڑھ رہا ہوتا. حضرت ابو طالب کا ایک جرم ہے، وہ علی کے بابا ہے. تو بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اور سارا کا سارا جناب ابو طالب سے نکالا گیا. حضرت خدیجہ کا بھی کیا جرم تھا کہ بھئی علی داماد ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ جو ہستی ہے میں جو پیش کر رہا ہوں، تو اب یہ دلیل سن لیجیے گا. میں جو دلیل پیش کر رہا ہوں یہ علمی ہے، سائنٹیفک دلیل ہے. تھوڑی سی اگر کمپلیکیشن ہوگی اس کے اندر تو میں پھر بھی آپ کے سامنے وضاحت کروں. عزیزان گرامی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے مختلف خلیے بنائے ہیں. یہ جو انسان کا جسم ہے، حتیٰ میرے ہی جسم کے اندر دیکھ لیجیے، مثال کے طور پہ مختلف ہمارے جسم کے اندر بال ہوتے ہیں. چہرے پہ بال ہیں، داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، بھویں ہیں، پلکیں ہیں، سر کے بال ہیں. کچھ لوگ پہنچ کے میں نے مکمل بھی نہیں کیا. اور کیجیے گا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں 12ویں امام علیہ السلام کی لمبی زندگی کے اوپر، اور مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. میرا آپ اپنے اپنے پر سوچ لیجیے، ایک ہی جسم ہے اور صرف چہرے ہی کو دیکھ لیجیے. داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بھووں کے بھی سفید نہیں ہوئے. سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور بھووں کے پلکوں کے بال نہیں جھڑ رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، جسم ایک اور سب کی خوراک جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں وہی پروٹین کھا رہا ہوں، وہی کاربوہائیڈریٹ ہیں، وہی فیٹ سے توجہ رہے، وہی منرلز ہیں، وہی وٹامنز ہیں، ساری خوراک ایک. پھر جب میں نے خوراک کھا لی تو پھر اب ایک مرتبہ پورے بدن نے خون بنانا شروع کیا، اور خون بنانے کے بعد جب بھیجا تو سارے کے سارے بالوں کو خون بھی ایک ہی جسم سے مل رہا ہے. ایک ہی آدمی کا جسم، اسی کا خون، اسی کی خوراک، اسی ایک چہرے پہ کچھ بال رنگ بدل رہے ہیں، کچھ نہیں بدل رہے. جب ایک بدن پہ اثر الگ الگ ہیں تو اگر جسم بھی الگ ہو، کوئی طاہر ہو، کوئی آیت تطہیر کا مصداق ہو، تو کیسے الگ الگ اثر نہیں ہوں گے؟ ایک ہی پانی، بارش کے پانی کے الگ الگ آثار. سیب پیلے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صدف اگر اس بارش کے آب نیسا کے بھی باہر آنے والی ہے اگلے مہینے، اس کے پانی کو پیلے. سیب اگر صدف ایک قطرہ پیلے تو اس سے صدف بنا دے، توجہ، گوہر بنا دے، اس سے موتی بنا دے. سچا موتی بناتی ہے. اور اگر سانپ پیلے تو زہر بنا دے. کوئی سانپ ہوتا ہے، تاثیر زہر ہوتی ہے. کوئی سیپ ہوتی ہے، تاثیر موتی ہوتا ہے. کوئی مہدی ہوتا ہے، کوئی گنہگار ہوتا. عزیزان گرامی، یہ جیسے جیسے بدن ہے ویسی ویسی تاثیر ہے. میں نے ابھی سائنس کی دلیل دی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے اتنی ادلہ جمع کیے ہیں. عزیزان گرامی، آپ جس زاویے سے دیکھیں گے تو اللہ نے صاحب الزمان علیہ السلام کو زندہ معجزہ بنایا ہے. تو امام کی زندگی ایک معجزہ ہے. اللہ نے ان کی زندگی کو معجزہ بنایا ہے. اور 9ویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو بچپنے میں اللہ نے امامت کیسے دے دی؟ اب 12ویں امام علیہ السلام 5 برس کے سن میں ان کی امامت. لوگ پہنچ رہے ہیں کم سنی میں امامت. تو اب سب سے پہلے جو ائمہ اہل بیت ہیں، ویسے شیعہ عقیدہ تو یہ ہے کہ امام بنتے نہیں ہیں، پیدا ہی امام ہوتے ہیں، آتے ہی امام ہیں. اگر میرے جملے پہنچ گئے ہوں، یعنی یہ میں پتہ نہیں اس کو بچوں تک پہنچا دوں. مثال کے طور پہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد پھر میں عالم دین بنا. تو جیسے کوئی عالم دین بنتا ہے ویسے امام نہیں بنتے. ابھی بھی پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. انسان ایسے، مثال کے طور پہ میں کہوں، اللہ عز و جل، جیسے پاکستان میں کسی صاحب نے کہا تھا، میں ابھی نام مولنے سے نکلنے والا تھا، کہ بھئی آپ بھی 1000 رکعت شروع کر دیجئے تو آپ بھی علی بن جائیں گے. علی ابن ابی طالب ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، پورے سال روزے رکھتے تھے. آپ بھی 1000 رکعت شروع کر دیجئے اور مثال کے طور پہ آپ بھی روزے رکھنے لگیں تو آپ بھی علی ابن ابی طالب بن جائیں گے. تو یعنی اگر میں بھی راہ خدا کے اندر رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دوں گا تو آیت آ جائے گی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی، بڑے بڑوں نے کوشش کی انگوٹھیاں دے کے ہم پہ بھی آیت آئے. بس علی کے لیے ہی آیت ولایت آئی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور اگر اور کسی نے زکوٰۃ دے بھی دی ہو تو آیتیں ایک نہیں 2 آئی ہیں. لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. نہ اس نے نماز پڑھی نہ صدقہ دیا، یہ دکھاوا کرتا رہا. دکھاوے والا ریاکار آدمی ہے. پہنچ گئے ہیں.
ولیکن کذب وتولی، یہ تو جھوٹا بھی ہے، ریاکار بھی ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آج تصور کر لیا گیا کہ آپ ایسے ہو جائیں گے تو آپ بھی ویسے بن جائیں، تو کر کے دکھا لیجیے۔ عزیزان گرامی، میرا چیلنج ہے کہ یہ جو بہت سے افراد صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ساری توجیحات کر رہے ہیں، میرے اگر جملے سخت ہوں تو بہت معذرت، لیکن مجھے بھی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی کم سنی، امامت کم سنی میں شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی معصوم ہے، آتے ہی ولی ہے، آتے ہی امام ہے، ولایت کے ساتھ آتے ہیں، امامت کے ساتھ آتے ہیں، عصمت کے ساتھ آتے ہیں۔ معصوم کوئی بن نہیں سکتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یہ کہ مثال کے طور پہ کہ نہیں میں کیا کروں ایسا کہ میں معصوم بن جاؤں؟ بھئی آپ کچھ بھی کر لیجئے، معصوم نہیں بن سکتے۔ یہ کری میرے جملے پہنچ رہے ہیں، خدا را مجھے اشارہ دے دیجئے، میری بات پہنچ گئی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بات روشن ہے نا؟ تو عزیزان گرامی دیکھیں، میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان، اب وہ بہت سے کہتے ہیں بھئی منصب امامت سنبھال لیے کم سنی میں، تو سب سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام 7 برس کے تھے، بعض نے لکھا ہے 8 یا 9 برس کے، کہ آپ نے امامت سنبھالی۔ سب سے پہلے تو خود مامونی کو تکلیف ہو گئی، شکار پہ جا رہے تھے، دیکھا بچہ ہے کہ بھئی یہ کون ہے بچہ؟ سارے بچے بھاگ گئے۔ جب اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، گھوڑوں پہ سوار، اونٹوں پہ پورا لشکر، سارے بچے بھاگنے لگے۔ اس نے کہا یہ بچہ بھاگ نہیں رہا، اس کا بھاگنا نہ بھاگنا مجھے پریشان کر رہا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے تھے بھگوڑوں کی نسلیں ہی اور ہے جو پہنچ رہے ہیں، تو وہ بھی پریشان۔ اس نے کہا نہیں گھوڑا روکو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بچہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ نہیں بھاگنے کا؟ روکو، مجھے اس بچے سے بات کرنی ہے، اس کا چہرہ ہی الگ ہے۔ چہرے امام علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں نا کہ امام معصوم نور ہے۔ کل میں انشاءاللہ پوری نور پہ بحث کروں گا کہ امام نور ہے، قرآن نور ہے۔ یہ وہ نور نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے بھی دلوں میں نور ہے۔ او بھائی وہ نور اور ہے۔ خدا را خوف خدا کرو، کیوں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پہ آ گئے؟ کل میرے پوری کی پوری میری مجلس ہوگی نور پہ، اور ہمارے بھی اپنے بہت سے بیچاروں کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے نور کے معاملے پہ۔ تو کل انشاءاللہ پورا نور پہ پیش کروں گا۔ آج میں نور پہ پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے موضوع بدلا ہے۔ آج تیاری میری آج نور سے متعلق تھی، لینے یہاں آنے کے بعد پھر لمبی زندگی سے متعلق پیش کیا۔ نور کا موضوع کل انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو امام علیہ السلام کا کم سنی کے اندر امامت کا سنبھالنا۔ تب خود مامون نے سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ وہ اترا آیا، آ کے سوال کیا کہ برخوردار جب سارے بچے بھاگ رہے تھے تو آپ بھاگے کیوں نہیں؟ امام نے ایک مرتبہ مامون کی طرف دیکھا، 9 برس کے تھے۔ امام نے کہا 3 وجہ سے نہیں بھاگا۔ تو بھاگنے کی 3 ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ بس چلتے رہیے گا۔ ایک تو وہ پریشان کہ بچہ بھاگا نہیں، اوپر سے نہ بھاگنے کی بھی 3 وجوہات اتنے کم سنی کے اندر۔ اب وہ بیٹھ گیا زمین پہ، کہا کہ بتائیے کیوں نہیں بھاگے؟ 3 وجوہات کیا ہیں؟ کہا پہلے میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا۔ اللہ اکبر، دیکھیں امام کی عظمت۔ تو فرمایا کہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں رک رہا تھا، جب راستہ رک نہیں رہا تو میں بھاگوں کیوں؟ دوسرے، بھاگتا وہ ہے جو مجرم ہو۔ بھاگنے والوں کا امام نے بتا دیا، مجرم بھاگا کرتے ہیں۔ امام نے کہا میں معصوم۔ اللہ اکبر، امام نے فرمایا میں معصوم ہوں، جب میں قصوروار ہی نہیں ہوں تو بھاگوں کیوں؟ معصوم نہیں بھاگا کرتے۔ کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ سے حسن ظن۔ اب جملہ سنیے گا امام معصوم علیہ السلام کا۔ امام نے اس کو ایسا تماچا مارا ہے کم سنی میں کہ اس کی روح کانپ گئی۔ امام نے کہا مجھے تجھ سے حسن ظن تھا کہ تو معصوموں کا خون نہیں بہاتا ہوگا، کہیں تو نے ایسا تو نہیں کیا؟ جو لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ 8ویں امام کا قاتل تھا۔ مامون 8ویں امام کا قاتل ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میں خدا کی قسم میں جملے کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجبور کیا۔ امام نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ سے حسن ظن تھا کہ تو کسی معصوم کا خون نہیں بہائے گا۔ پھر امام نے کہا تو نے کیا ایسا بھی کیا؟ ایک مرتبہ کانپنے لگا۔ کہا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں علی ابن موسیٰ الرضا کا بیٹا ہوں۔ علی ابن موسیٰ رضا کا کون سے علی ابن موسیٰ رضا؟ امام نے کہا مشہد والے۔ ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام۔ یعنی اس نے بھی مانا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ امامت ہے، کم سنی میں امامت۔ جو میں آج پیش کر رہا ہوں 12ویں امام سے متعلق دلیلیں پیش کروں گا۔ بھائی تھوڑا سا پورے رس سے یہی سوچتا رہا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔
اس کا چہرہ بتا رہا ہے. شکار پہ گیا. شکار آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے کہ اس نے ایک دراج کے پیچھے ایک عقاب اڑایا. کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ عقاب واپس آ گیا اور دراج لے کے نہیں آیا جو جس اس تیتر کے پیچھے گیا تھا, بلکہ ایک مچھلی لے آیا. اب اس نے سارے کے سارے اپنے جو علماء ساتھ تھے, درباری ملا, ان سب سے پوچھا, اپنے جتنے بھی ساتھ میں طبیب تھے ان سے پوچھا کہ بھی میرا علاج کر رہے ہو, یہ عقاب ہوا میں گیا تھا, مچھلی کہاں سے لے آیا؟ کہا بادشاہ سلامت پتہ نہیں, ہوا میں مچھلی کیسے آئی, کہاں سے لے کے آیا؟ کہا دراج کے پیچھے گیا تھا, مچھلی لے کے آیا. مچھلی کہاں سے آئی؟ پورے رسے سوچ سوچ کے پاگل. اس نے کہا بھی واپس آئے نا بغداد تو میرے ایک میوزیم ہے, میرا ایک عجائب گھر ہے, اس میں اس مچھلی کو رکھ کے لگا دینا اور کہنا کہ یہ مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے مچھلی لایا تھا. اب وہ پورے رسی ہی سوچ سوچ کے پاگل ہوتا رہا کہ مچھلی ہوا میں آئی کیسے. شکار سے واپس آنے لگا. جیسے بغداد پہنچا, بغداد میں ایک مرتبہ دوبارہ اعلان ہوا بادشاہ سلامت واپس آ گئے ہیں, بادب باملاحظہ ہوشیار. سارا مجمع پھر بھاگنے لگا. پھر دیکھا کہ ایک بچہ کونے میں کھڑا ایک بکری کا کان پکڑ کے کہہ رہا ہے اسجد للہ, اسجد للہ, اللہ کو سجدہ کر, اللہ کو سجدہ. مامون نے پھر کہا کہ روکو, یہ ہمارا پورا قافلہ روک دو. گھوڑے سے اترا. کہا بادشاہ سلامت یہ وہی بچہ ہے جو پہلے انہوں نے بھاگا تھا. کہا مجھے پتا ہے وہی ہے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہا برخوردار آپ بکری سے کھیل رہے ہیں؟ امام نے فرمایا وما خلقنا للہو واللعب, ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا گیا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں امامت کا بچپنا. تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی اگر آپ کھیلنے دیں تو کر کیا رہے ہیں بکری کے ساتھ؟ یہ کان پکڑ کے بار بار اسے کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اور جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ظالموں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. امام نے دے دی کہ تجھے, تو اس کی روح پھر کام گئی. اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا, مچھلی نکالی, خاموشی سے. آپ جانتے ہیں پرانے لوگ, اب تو پتہ نہیں یہاں کویت میں لوگ کھیلتے نہیں, بچوں کو سنا بتاؤ میری مٹھی میں بند کیا ہے, چلیں دو چار لوگوں کو تو بتائیے. تو اس نے نا فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا, مچھلی نکالی, چھپا کے اس نے کہا بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے. امامت کو جلال آیا. امام نے ایک مرتبہ مامون کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا کہ بادشاہ شکار پہ جاتے ہیں اور ان کے طبیب انہیں بتاتے ہیں کہ سکون شکار میں ملے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہی ہوا تھا اس کے ساتھ. کہا کہ جب طبیب بتاتے ہیں بادشاہوں کو کہ سکون ملے گا شکار میں, تو بادشاہ شکاروں پہ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے عقاب کو دراج کے پیچھے اڑا دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دریاؤں کے اندر بھمر چلاتا ہے, چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتے ہوئے پانی سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں. عقاب جب مچھلی دیکھتے ہیں تو دراج کو چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں. بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کے ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. کہا کہ بادشاہ پھر ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ اس بچے کا معلوم کرو یہ کہاں رہتے ہیں اور ان کو میرے محل میں لے آؤ. اور پھر وہیں پہ امام کی اس نے اپنی بیٹی سے شادی کروائی. سارے بنو عباس مخالف ہو گئے. کہا تیری بیٹی شہزادی ہے, وہ ایک یتیم بچہ, وہ ہے بھی بچہ. اس نے کہا بچہ نہیں ہے مجمع. دیکھیں جب ایک مرتبہ ابو سفیان نے سوال کیا تھا نا کہ بھئی میں نے بچوں کو سکھا دیا کہ محمد مجنون ہے, بچے پتھر مارے, تو اب بچے رک کیوں گئے ہیں؟ کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا کھڑا ہے, کوئی پاؤں ٹوٹا ہوا, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے. کہ تجھے نہیں پتا ایک بچہ ہے نام علی ہے, وہ جب محمد کے ساتھ آتا ہے نا. تو ابو سفیان نے کہا ایک بچہ, یہ مکے کے سارے بچوں کو مارے چلا جا رہا ہے, مکے کے بچے مل کے اسے مارے. کا ابو سفیان تجھے نہیں پتا اس بچے کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں, جب وہ دانت بھینچ کے دیکھتا ہے نا بڑے بڑے مردوں کا پتا پانی ہو جاتا. تو ایک مرتبہ عزیزان گرامی ابھی نے سمجھ نہیں آ رہا تھا, تو بنی عباس نے کہا کہ تو بچے سے شہزادی کی شادی کر رکھا, یہ بچہ نہیں ہے, تم اپنے علماء کو لے آؤ, اس کا امتحان لے لو. تو کہا ہمارے زمانے کا مفتی اعظم, عزیزان گرامی انہوں نے کہا بھی ہمارا مفتی اعظم ہے یحییٰ ابن اقسم, ہم تو اسی سے بچے کا مناظرہ کروائیں گے. تو کہا لے آؤ مفتی اعظم کو. یحییٰ ابن اقسم 70 برس سے زیادہ تھا. امام علیہ السلام کو لایا, مامون آ کے تخت پہ بیٹھا. کہا فرزند رسول آپ کے لیے بھی تخت لگوا دوں؟ امام نے کہا ہم تخت کے لیے نہیں بنائے گئے. کہا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ کہا میرے لیے منبر لگوا دو.
اب سارا مجمع دیکھنے لگا کہ 9 برس کا بچہ امامہ باندھ رکھا ہے، ابا قبا پہن رکھی ہے، پٹکا باندھ رکھا ہے، جیسے رسول خدا اور مولا علی آتے. اب وہ سب پریشان، 9 برس کا بچہ امامے ابا قبا میں آیا. عرب پڑھنا لیتے تھے، امام امامے میں آئے، پٹکا باندھ رکھا ہے. جب ممبر پہ بٹھایا گا، بچہ ممبر پہ کیسے بیٹھے گا؟ جیسے امام ممبر پہ آیا، مجمع نے کہا لگتا ہے ممبر بنا ہی اس بچے کے لیے ہے. میں اگر لوگ پہنچ جائیں، اسے امامت کہا جاتا ہے. امام ایک مرتبہ ممبر پہ آئے، امام نے کہا میرا مناظرہ کس سے ہے؟ سوال جواب کس نے کہا؟ یحییٰ ابن اقسم آنے والا. یحییٰ 70 برس سے زیادہ، امام مفتی اعظم آیا. اس نے آ کے سلام کیا. خلیفہ صاحب آپ کو سلام. درباریوں کی عادت ہوتی، خلیفہ کو سلام، امام کو سلام نے کیا. کہا میرا مناظرہ کس سے ہے؟ کہا اس سے. اس نے کہا یہ تو میری توہین ہے، بچے سے میں مفتی اعظم، میں 70 برس سے زیادہ، میں حافظ، میں اتنا قابل آدمی، بچے سے میرا مناظرہ ہوگا؟ اس نے کہا مناظرہ کر کے دیکھ، ابھی پتہ چل جائے گا. تو کہا کہ کون ہے آپ؟ کا میں محمد ابن علی. امام کا دیکھیں انداز کتنا خوبصورت ہے. امام کہا میں محمد ابن علی. کہا محمد ابن علی؟ کہا ہاں میں آل رسول سے ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ صحیح ہے، نہیں عام آدمی نہیں. تو فوراً سے سوال کیا، کبھی پہلا سوال میں کروں یا آپ؟ امام نے کہا تو چاہے تو پہلا سوال کر لے، اور کہے تو میں پہلا سوال کر لیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر پہلا سوال میں کرتا ہوں. امام نے کہا سوال کر. ارے 54 یا 56 باب ہیں فقہ میں، کتاب الطہارہ، صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. پھر اس کے بعد حج ہے، حج کے بعد پھر نکاح ہے، طلاق ہے، تجارت ہے، اطعمہ والا شربہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، دیات ہے، قصاص ہے، شہادات ہے، قضا ہے، میراث ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ سارے 56 ابواب ہیں، سب سے مشکل باب کون سا ہے فقہ کا؟ یحییٰ ابن اقسم نے اپنے ذہن میں سوچا سب سے مشکل باب کون سا؟ تو اس نے کہا سب سے مشکل تو حج ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، جو حج پہ گئے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. تو اس نے کہا سب سے مشکل جو 54 ابواب میں یا 56 ابواب میں سب سے مشکل ہے حج. حج میں سب سے مشکل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کفارات. جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا حج یا عمرے کا، احرام باندھنے کے بعد 24-25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. 25 چیزیں، شکار حرام، نکاح حرام، زوجہ سے تعلقات حرام. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. تو سب چیزیں، پھر آئینہ دیکھنا حرام، مردوں کے لیے سر ڈھانپنا حرام، خواتین کے لیے چہرہ ڈھانپنا حرام، مردوں کے لیے پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانپنا حرام. یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں حالت احرام محرمات، تروک. تو ان سب کے نا کفارات الگ الگ ہیں. آج بھی اب بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیں مولانا بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے، وہ سوچنے لگے گا. سارے کفارات یاد نہیں ہوتے، میں نے سارے یاد کر لیے تھے پھر بھول گئے. 25 چیزیں حرام ہیں، سب کے کفارے الگ ہیں. قسم کھانا حرام. پتہ نہیں آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں، میں امتحان نہیں لینے والا بتا رہا ہوں صرف. تو اس نے کہا سب سے مشکل باب حج. توجہ، اور حج میں سب سے مشکل ہے کفارات. تو اس نے کہا برخوردار یہ بتائیے اگر محرم کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو، محرم اگر شکار کر لے تو کفارہ کیا؟ سارا مجمع پریشان کہ اتنا لو مناظرہ تھا تو بچے کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، اتنا مشکل سوال کرے تو ہمیں نہیں آتا. خلیفہ سے کہتے مجھے ہی نہیں آتا. ایسے سے لوگ خلیفہ بن گئے تھے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے ہیں. اب مامون بھی منہ اتر کے پریشان. اس نے کہا یہ سوال تو مشکل کیا، مجھے بھی نہیں آتا. امام کی طرف دیکھا، فرزند رسول جواب دیجیے. امام نے کہا اس کا سوال ناقص. یحییٰ ابن اقسم کو غصہ آنے لگا کہ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا حالت حرام میں شکار حرام ہے، اگر محرم شکار کر لے تو کفارہ کیا؟ امام نے کہا تیرا سوال پھر بھی ناقص، مکمل کر میں جواب دیتا ہوں. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. امام علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا سوال مکمل کر میں جواب دیتا ہوں، تیرا سوال ناقص ہے، پورا نہیں ہے. اس نے کہا سوال ناقص کیسے ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے، اور اگر محرم شکار کر لے تو کفارہ دینا. آپ بتائیے سوال میں نقص کیا ہے؟ امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا احرام عمرے کا تھا یا حج کا، ابھی مکمل نہیں ہوا. امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا جس نے احرام باندھا تھا وہ مرد تھا یا عورت. تو نے یہ نہیں بتایا وہ عالم تھا یا جاہل، پہلا شکار تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا، شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام، مسئلہ جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا. توجہ، شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر،
امام نے اس کے سوال سے 13 سوال نکالے. امام نے بتا 13 سوال کیا ہے. کچھ دیر سوچتا رہا, کہا مجھے خود نہیں پتا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوال نکالے. امام نے کہا بتا تیرا سوال کیا. مامون نے کہا فرزند رسول یہ بتائیے ان سب میں کفارہ الگ الگ ہے. خلیفہ صاحب نے پوچھا حضرت خلیفہ کیا کہوں, رضی اللہ لگا دوں, کب بولیں گے. ایک مرتبہ مامون نے کہا فرزند رسول بتائیے کہ ان سب میں کفارے الگ الگ ہیں. امام نے کہا کہ کل مجھے بتائیے گا, مجھے خود نہیں پتا تھا. امام علیہ السلام نے کہا ان سب میں کفارے الگ الگ ہے, بتا تیرا سوال کیا. کہ مجھے خود نہیں پتا. امام علیہ السلام نے کہا میں بتاتا. آج شیعہ سنی میں جو الگ الگ کفارے آئے نا, کہ یہاں اونٹ دینا, یہاں گائے, یہاں بکرا, یہاں سب, اور یہاں صرف استغفار, یہ سارے امام تقی علیہ السلام نے بتایا. لوگ پہنچ گئے ہیں. تو کم سنی میں امام, دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کم سن بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. بھائی تو بوڑھا ہو سکتا ہے جسے کچھ نہ پتا ہو, تو وہ بچہ جسے سب پتا ہو. بھائی ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پھر امام نے سوالات کیے, مناظرہ امام جیت گئے. ایک مرتبہ بھائی اب آئیے ذرا, پھر یحییٰ ابن اقسم کو وہیں سے حسد ہوا امام علیہ السلام سے, اور اس نے امام سے بہت زیادہ سوالات کیے ہیں, مختلف مقامات میں مناظرے کیے. میں صرف ایک جو ہے دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یحییٰ ابن اقسم نے امام سے سوال کیا, سوالات بہت زیادہ ہیں, میں سارے نہیں پڑھ سکتا, سارے مناظرے, اب وقت نہیں رہا. بتائیے قرآن سے دلیل کیا آپ کی امامت کی. امام نے کہا تو قرآن کو مانتا ہے؟ میں حافظ قرآن ہوں. میں تو قرآن حفظ کر رکھا, میں نے تراویح پڑھاتا ہوں ساری, میں تو مفتی ہوں, میں تو یہاں مفتی اعظم ہوں, مجھے قرآن آتا. امام نے کہا تو قرآن آتا ہے تجھے؟ امام کہا ہاں مجھے, میں ہاں. امام نے کہا دیکھ قرآن کریم میں آیت ہے وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا صَبِيًّا, اللہ نے یحییٰ ابن زکریا کے لیے قرآن میں فرمایا ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دے دی تھی. توجہ, مجمع کی توجہ. یحییٰ ابن زکریا بچے تھے, سبی سواد بے, یہ سبی کہتے ہیں بچے کو, سبیہ بچی, توجہ, جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو. امام نے فرمایا وہ جو یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے, وہ مجھے بچپنے میں امامت کیوں نہیں دے سکتا. وہ اللہ جس نے نبی بنانا ہے اسی نے امام بنانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی حکم نبوت, حکمت, دانائی, علم, عصمت, یہ سارے مقامات اللہ عطا کرتا ہے. کہ جب اللہ نے زکریا اور یحییٰ کو عطا کیے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کر سکتا. تو عزیزان گرامی امام نے اپنی امامت کی دلیل دی. عزیزان گرامی اب میں 12ویں امام پہ ہی واپس آ جاؤں. تو اب ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی 5 سال کے امام کو مانتے ہیں. اب سارے بنی عباس ڈرتے تھے کہ بھی ہمارے تخت الٹ دیے جائیں گے. کون آئے گا؟ ایک بچہ آئے گا, وہ آل محمد کے گھرانے میں پیدا ہوگا, اور وہ جوان ہونے کے بعد سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. اب وہ بار بار جاسوسی کروا رہے ہیں, بچہ تو نہیں آ گیا. اب ہر گھر میں جاسوسی, جیسے بھی جاسوس پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی خلیفہ نے پوچھا کہ بھئی ہم نے 11ویں کو زہر دے دیا ہے, کیونکہ ابھی تک ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی تھی. 11ویں یہی تھے, اور پیغمبر کی حدیث تھی کہ امامت کبھی بھی حسن و حسین کے بعد بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. حدیث نبوی ہے کہ حسن و حسین علیہ السلام کے بعد امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی, امام کا بیٹا ہی امام ہوگا. یہ ہمیں پتہ ہی ہے 11ویں تھے, ان کو زہر دے دو, جوان ہیں, تاکہ ان کے ہاں 12واں نہ آئے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ کہا سارے جاسوس گھر پہ چلے جائیں اور دیکھے کہ جنازہ کون پڑھاتا ہے. بھئی وقت گزر گیا ہے. ایک مرتبہ بنی عباس کے سارے جاسوس آئے, واپس پہنچے. بادشاہ نے پوچھا, خلیفہ نے پوچھا, جو بھی کہہ لیجئے, بادشاہ خلیفہ جو بھی منحوس کو, تو کہا بھئی بتاؤ کہ ہوا کیا, جنازہ ہو گیا, کہا ہو گیا, دفنا دیا, دفنا دیا, سب صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا, جنازہ کس نے پڑھایا, کہا پتہ نہیں. کہا کیا مطلب, یہ جو اتنے 100 جاسوس ہم نے پال رکھے ہیں, سب کے خرچے دے رہے ہیں, تنخواہیں دے رہے ہیں, تو تم کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں. کیا مطلب پتہ نہیں, جنازہ کس نے پڑھایا, کہا پتہ نہیں. کہا ان کے بھائی جعفر نے جنازہ نہیں پڑھایا, کہا وہ جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ وہ علی نقی کے اور حسن عسکری کے گھر سے ایک بچہ باہر آیا. کہا کتنے برس کا تھا, کہا 5-6 برس کا. کہا اس نے آنے کے بعد اپنے چچا کی ابا کو پکڑا, کہا چچا جان انا حق, میرا حق زیادہ بنتا کہ میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں. کہا پھر, کہا وہ چچا ہٹ گئے. کہا چچا پیچھے ہٹے, بچے نے جنازہ پڑھایا. کہا بچے نے جنازہ پڑھایا تو اس کی نماز کیسی تھی, کہا لگتا تھا نماز بنی ہی اس کے لیے. کہا بچے کی تلاوت کیسی تھی, کہا لگتا تھا قرآن نازل ہی اس کے لیے ہوا ہے. کہا دیکھنے میں بچہ کیسا تھا, کہا جمال کا,
محور تھا، لگتا تھا زمین پہ چاند اتر آیا ہے. کا بچہ بہت پر نور تھا، نور کے درشت تھی، ناک سیدھا تھا، بہت خوبصورت بچہ تھا. کہا لباس کیا تھا؟ کہا امامہ ابا قبا پہن رکھا. اگر میرے جملے پہنچ جائیں بھئی، مصائب کا 2 منٹ رہ گئے، 5-7 منٹ ہے بھی نماز کی اذان کے اندر، 5 منٹ ہیں بس پہ سن لیجئے گا، میں مکمل کر رہا ہوں، میں مجمع کی توجہ ہو. کہا بھئی بچہ 5 یا 6 برس کا، بہترین نماز پڑھائی، اس کے بعد گیا کہاں؟ کہا اسی گھر میں واپس چلا گیا. کہا کہاں؟ کہا وہی اپنے گھر کے، کہا کہ جنازہ واپس لے آئیے، میرے دادا کے ساتھ دفنائیے. کہا گھر میں چلا گیا. اب ہمارے اہل سنت بھائی یہ کہتے ہیں تمہارے امام نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں 600 لوگوں نے تمہارے امام کو تلاش کیا، وہ بھی حکمران کے سپاہیوں نے، اور تمہارے امام نہیں ملے. اس کا مطلب ہے نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرا جواب یہ، کیونکہ وقت نہیں رہا، میں تفصیل میں جانا چاہ رہا تھا، فلسفے سے دلیل دینے والا تھا. سن لیجئے عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ 600 سپاہیوں نے، 400 سے 600 سپاہیوں نے تمہارے امام کو تلاش کیا، تمہارے امام نہیں ملے. اس کا مطلب ہے نہیں ہے. میں کہتا ہوں تلاش کرنا بتا رہا کوئی ہے. پہنچ گئے؟ یہ تلاش کرنا بتا رہا کوئی ہے. تو اب ایک مرتبہ آئیے ذرا، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فلسفے کا قانون ہے، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب خدا کی قسم وقت نہیں رہا، میں نے عربی میں بھی قانون پیش کر دیا، اردو میں بھی. نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. میری انگوٹھی آپ کے سما بارگاہ میں کھو جاتی ہے، سب تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتی. یہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے. کئی خدا کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، نہیں ملتا. پہنچ گئے؟ وہ کہتے 600 سپاہی تلاش کر رہے تھے. سپاہیوں سے پوچھا، بادشاہ نے، خلیفہ نے پوچھا، کبھی کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت، ہم گھر میں گئے، ایک بچہ سرداب میں جا رہا تھا، ہم نے چاروں طرف سے گھر کو گھیرا، سرداب کو گھیر لیا، سرداب میں گئے، بچہ نہیں ملا. اب نہیں ملا اس کا مطلب ہے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہی مان لو کہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہیں سے غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے.